بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی، جسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ترجمہ: پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ ایک اور جگہ حضرت آدم کی کثیر اولاد کا ذکر ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولاد آدم جو قیامت تک اس دنیا میں آئے گی، ان سب کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع کیا تھا اور ان سے ایک عہد لیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الاعراف سے ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے اولاد نکالی اور ان سے اپنے بارے میں گواہی لی، اللہ پاک نے سب روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب یعنی پروردگار نہیں ہوں؟ وہ سب یعنی اولاد کہنے لگے، کیوں نہیں، یعنی یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا اور اس کی وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں عالم دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان سے اولاد نکالی اور فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے اعمال کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یہ لوگ جہنمیوں والے اعمال کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر عمل کس لیے ہے؟ یعنی نیک یا برا عمل کرنے کی کیا حیثیت ہوگی، جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی طے کر دی ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور وہ لوگ جہنمی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ شخص ان اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی کثیر اولاد کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اولاد دراصل وہ ہے جو حقیقی یا جسمانی طور پر ابھی اس دنیا میں نہیں آئی تھی، بلکہ ان کی روحیں آسمان میں پیدا کی گئی تھیں۔ جیسے ہی مذکورہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی روح بھی اس کے اس دنیاوی وجود میں داخل کر دی جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ اس دنیا میں اعمال کرنے کے لیے مقررہ مدت گزارتا ہے، پھر مرنے کے بعد اپنے اعمال لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جسمانی اولاد کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا ان کے ہاں جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں۔ اس بات میں تاریخ لکھنے والوں کا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ بات ہے کہ ان کی اولاد زمین میں ہی پیدا ہوئی تھی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق ان کی اولاد میں سے کچھ بچے جنت میں پیدا ہوئے تھے اور کچھ زمین پر پیدا ہوئے تھے، جن میں سے حابیل اور قابیل نام کے دو بیٹے اور ان کی بہنیں شامل ہیں۔ تاریخ طبری نام کی کتاب سے بھی ہمیں حوا علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے ہاں جب بھی اولاد ہوتی تو ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، یعنی ایک لحاظ سے یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور دوسری مرتبہ جو لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے۔ یہ جوڑا دوسرے جوڑے کے لحاظ سے
آپس میں کزن لگتے تھے۔ متعدد صحابہ سے حابیل اور قابیل کے نکاح یا شادی کے متعلق روایات موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ اب حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کا ارادہ کیا۔ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی بہن کی شادی حابیل کے بجائے خود اسی سے ہو جائے، یعنی وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ حابیل کو اس کی یعنی قابیل کی بہن سے نکاح کرنے دے۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ یہ دراصل اس لیے ہوا تھا کہ تاکہ پہل آپس میں شادی کرنے سے جلد اولاد بڑھے اور انسانیت کی بڑھوتری ہو۔ اس پر اعتراض کرنے والوں سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر مندرجہ بالا بہن اور بھائی کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی تو حضرت حوا کو بھی تو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، انہوں نے بھی آپس میں نکاح کر لیا تھا۔ اب چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں تھا جس سے حابیل قابیل بہنوں سے نکاح نہ کرتے، یقیناً اللہ کی حکمت کے تحت ہی انہوں نے آپس میں نکاح کیا۔ قابیل کی شادی سے انکار پر آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اس سے نکاح کرنے کا حقدار ہوگا۔ حابیل بھیڑیں پالتا تھا، اس نے موٹا تازہ جانور قربان کیا، جبکہ قابیل نے اپنی کھیتی سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی نہیں قبول کی۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے حابیل سے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ایک مشہور بزرگ یا ولی حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے اپنے والد آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی جبکہ میرے حق میں دعا نہیں کی، اس لیے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جبکہ آدم علیہ السلام نے اس کی تردید کی اور کہا کہ قبولیت نیت کے خالص ہونے کی شرط پر ہوئی ہے۔ حابیل کی نیت بھی صاف تھی اور خلوص بھی تھا، جبکہ تمہاری نیت میں کھوٹ تھا اور خلوص بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد حابیل نے قابیل کو اکیلے میں کیا بھیانک دھمکی دی اور کیا بھیانک عمل کیا کہ آج تک وہی عمل انسانوں پر بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے مرحلے میں بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور نیا قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔